اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، اب ہمارا آغاز ہوا سورہ بقرہ کا، جس کا ایک رکوع ہم نے پہلے تلاوت فرما لیا تھا اور اس کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ آج میں انشاءاللہ شروع کرنے والی ہوں، بلکہ ہم سب مل کے شروع کرنے والے ہیں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من یقولو کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ کہتے ہیں اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ کہ اس آیت کے ترجمے میں کیا فرمایا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ بعض لوگوں میں سے ہی بعض لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے، جبکہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو منہ پر تو کچھ اور ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ اور وہ فریب دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ فریب نہیں دیتے، الا مگر انفسهم وما یشعرون مگر اپنی ہی جانوں کو، مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت سے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو، منافق سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے تھے۔ ایمان والوں کو وہ دھوکہ نہیں دے رہے تھے، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو وہ اس طرح کر رہے ہیں نا، کیونکہ وہ آخرت کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے لوٹ کر جانا ہی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کے بیماری اور بڑھائی۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یہ والا مرض جو ہے وہ دوسرا اٹیک والا یا کوئی دوسرا مرض نہیں ہے، یہ مرض ہے جو ان کے اندر منافقت ہے، یہ مرض ہے جو وہ کافر ہیں، یہ مرض ہے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، گناہوں کا، کفر کا ان کے اوپر مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا اور اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے، فزادہم اللہ بڑھا دیا ہے، اللہ کس نے؟ اللہ نے، مرضا ان کا مرض، اور پھر اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا ہے، کیونکہ جب کوئی کفر کرتا ہے نا، پھر اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان نہیں لاتا، اس کے دل میں ایمان کی روشنی جو ہے وہ روشن نہیں ہوتی، ماں سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ وَلَهُمْ اور اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ کس کا؟ جھوٹ کا۔ اللہ پاک ایسے ہی کسی کو نہیں جو ہے وہ مرض میں ڈالتا، یا ایسے کسی کے دل پہ وہ گناہ کا نقطہ نہیں لگاتا، بلکہ وہ ان کا جھوٹ ہے جو انہوں نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ بولنا تو اتنا سخت گناہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت اس جھوٹ کی بنا پہ ہی میں آپ کو ایک حدیث مبارک سنا رہی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ بہت گناہ گار تھا، بہت گناہ گار تھا، اتنا گناہ گار تھا کہ قتل، جوا، شراب، نماز کا جو ہے وہ کافر، منکر، ہر طرح کی اس میں برائی تھی۔ تو وہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اگر ان گناہوں میں سے کچھ چھوڑنا چاہوں، اللہ مجھے معاف کرے کمی بیشی، تو میں کیا گناہ چھوڑوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ایسا کر، تو سارے گناہ کیا کر سوائے جھوٹ کے، تو جھوٹ نہ بولا کر، باقی سارے گناہ کیا کر۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تو اب سارے گناہ کروں گا۔ تو اب وہ شراب پیتا تو سب کے بیچ میں آ کے وہ جھوٹ نہیں بولتا کہ ہاں میں نے پیا، جوا کھیلتا تو بھی کہہ دیتا، قتل کرتا یا کوئی بھی ایسا گناہ کرتا تو وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سچ بولتا تھا، وہ پکڑا جاتا تھا، شرمندہ ہوتا تھا۔ تو اس نے اس طرح آہستہ آہستہ اپنی شرمندگی کے باعث یا اپنے پکڑے جانے کے باعث نا سارے گناہ چھوڑ دیے۔ پھر وہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں جھوٹ بولتا تھا ایسے ایسے، تو پھر مجھے شرمندگی ہوتی تھی یا میں پکڑا جاتا تھا، تو اس لیے میرے اس جھوٹ کی وجہ سے میرے تو سارے گناہ چھوٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے،
کہ جب انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جب اس نے جھوٹ بول لیا پھر وہ جو کچھ مرضی کرتا پھر اس کے اندر اس کوئی اس کا ضمیر نہیں جگا سکتا. ٹھیک ہے، تو جھوٹ بولنا بہت زیادہ گناہ ہے، ہمیں اللہ پاک جھوٹ بولنے سے بچائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا لہم ان سے، لا تفسدوا کہ فساد نہ مچاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا تو کہنے لگے انما نحن مصلحون کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اس طرح نہ کرو، تم یہ گناہ زمین میں نہ پھیلاؤ، ادھر کی باتیں ادھر نہ کرو، کیونکہ وہ منہ پہ کچھ ہوتے تھے پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو نہیں ایسا کرتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں. وہ کہنے کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ وہی فسادی ہیں، الا مگر نہیں، انہم ہیں، ہم المفسدون وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون مگر وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا گیا لہم ان سے، آمنوا کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ ایمان والے ایمان لاتے ہیں. قالوا تو وہ کہتے ہیں، نؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم احمق ہیں، ہم بے وقوف ہیں ایمان والوں کی طرح. تو ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں. الا خبردار، انہم هم السفہاء وہی خود ہی بے وقوف تھے، وہ خود احمق تھے. ولکن لا یعلمون مگر وہ نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ کفر کی مہر لگ چکی ہے، وہ جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ایمان والوں سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمن جو ایمان لائے، قَالُوا تو کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لے آئے. کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا تو کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے. تو یہ والی حدیث جو ہے نا، یہ ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جو جب مسلمانوں کی کوئی جماعت دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے. کہ ایک دفعہ ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھی جا رہے تھے تو وہ منافقین ان کے پاس ہے، ان سے کہنے لگے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے. اور جب ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کو پتہ لگا تو انہوں نے جو تھا وہ اس بات سے انکار کر دیا. جیسے یہاں پر بھی اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، یہ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی. عبداللہ بن ابی ایک منافق تھا. ایک روز انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا، دیکھو تو میں انہیں کیسا بے وقوف بناتا ہوں. وہ جب حضرات قریب آئے تو ابن ابی نے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، پھر اسی طرح حضرت عمر اور حضرت علی کی تعریف کی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن ابھی خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ جا، کیونکہ آپ لوگ صحابی تھے، وہ جانتے تھے نفاق کر رہا ہے، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہیں. اس پر وہ کہنے لگ گئے یہ باتیں نفاق سے نہیں کی گئی، باخدا ہم آپ کی طرح مومن و صادق ہیں. جیسے پچھلی آیات میں بیان کیا گیا نا کہ وہ کہتے تھے ہم تو ایمان لے آئے. جب یہ حضرات تشریف لے آئے تو اپنے یاروں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگے. جب واپس آ گئے تو اپنے جو دوست تھے نا، اپنے یار تھے، ان پہ کہنے لگے کہ دیکھا ہم نے کیسا انہیں بے وقوف بنایا. تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مومنین سے ملتے وقت اظہار ایمان و اخلاص کرتے ہیں اور ان سے علیحدہ ہو کر اپنی مجلسوں میں ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، کہ مذاق بناتے ہیں ان کا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام پیشوا یہ دین کا تمخص اور ان کے مذاق اڑانا کفر ہے. اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام نقائص عیوب سے پاک ہے، جہاں استہزاء فرمایا گیا تاکہ خوب دل نشین ہو جائیں کہ یہ سزا اس ناکردہ فعل کی ہے. ٹھیک ہے، ان کے کیا بیان کیا گیا کہ وہ اللہ مذاق نہیں بناتا. اللہ مذاق بنانے سے مراد یہاں پہ یہ لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اس کا بدلہ دے گا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل چھوڑی ہے. اللہ یستہزئ، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، بہم ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہو. یہ اللہ ان سے مذاق فرما رہا ہے. اب یہ وہ والا مذاق نہیں ہے جو ہم لوگ ایک آج زمانوں میں اڑایا جاتا ہے یا وہ لوگ اڑا رہے تھے. یہ اس کا مذاق یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے آج بھی سنبھل جاؤ. آج بھی جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم روزانہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں ڈھیل پہ ڈھیل دیے جاتا ہے، تو اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ کبھی بھی اس رسی کو پکڑ سکتا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، نشترو جو خریدی ہے جنہوں نے، دلالتہ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے. کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. بھی بیوقوف ہوگا نا کوئی بھی شخص
جو گمراہی کو خریدے گا اور ہدایت کو چھوڑے گا۔ تو یہ منافقین ایسے لوگ تھے کہ ان کو ہدایت مل رہی تھی لیکن وہ ہدایت لے ہی نہیں رہے تھے، وہ ہدایت کے بدلے گمراہی لیے جا رہے تھے۔ فما ربحت، تو ان کا سودا تجارتہم، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، مہتدین وہ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، یعنی ان کا سودا جو ہوا کہ بھئی وہ ان کے ساتھ مل گئے کافروں کے ساتھ، تو ان کا یہ والا سودا ان کو کچھ نفع نہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم، ان کی مثال، اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے۔ ان کی مثال كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جس نے آگ روشن کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایمان والوں کی مجلس میں گئے، انہوں نے آگ جلائی، آگ جلائی سے مراد دوسری آگ نہیں ہے، آگ جلائی سے مراد ایمان کی روشنی ان کو ملی۔ فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھے، اللہ ان کا نور لے گیا۔ ذهب اللہ، تو لے گیا اللہ، بنورہم، ان کا نور، وترکہم، ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ ان کے جھوٹ کے سبب، ان کے منافقین کے سبب کہ ہدایت ان پہ آتی تھی نہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سب کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت صحابی، مسلمان ایمان والے، ان سب کے جو تھے وہ جاتے تھے ادھر مجلسوں میں، ایمان کی روشنی ان کو ملتی تھی، لیکن ان ایسے ہی تھا کہ ایمان کی روشنی ان کو ملی چاروں طرف سے، اس وقت انہوں نے کہا ہاں بھی ہاں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب وہ ان مجلسوں سے باہر نکلے تو ان کا پھر وہی تھا، تو اللہ نے ان کے دل سے ایمان کا نور ہی چھین لیا۔ وہ کیسے ہو گئے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے بہرے اندھے، تو پھر وہ لوٹ کر آنے والے نہیں۔ گونگے بہرے اندھے سے مراد یہ نہیں کہ وہ گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، کہ وہ گونگے ہو گئے کہ وہ حق بات نہیں بول سکتے، ایمان کی بات نہیں بول سکتے، وہ بہرے ہو گئے کہ وہ ایمان کی بات نہیں سن سکتے، اور وہ اندھے ہو گئے کہ وہ ایمان کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ کبھی بھی لوٹ کر آنے والی۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اتارا پانی، او کصیب، جیسے کہ اتارا یا اتارا، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیریاں، ورعد وبرق یجعلون اصابعہم، اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں، وہ کیا کرتے ہیں، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، انگلیاں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کی کڑک کے سبب، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ان کے وہ گونگے بہرے اندھے لوٹ کے آنے والے، یہ جیسے آسمان سے اترا پانی کے، اس میں اندھیریاں ہیں، آسمان سے اترا پانی، بارش ہوتی ہے، اندھیری ہوتی ہے، گرج چمک ہوتی ہے، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ موت کے ڈر سے جیسے وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں نا، ایسے ہی یہ لوگ تھے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے گی، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بجلی ایسے کڑکتی ہے کہ ان کی آنکھوں کو نوچ لے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہوا قاموا، تو کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، تو ان کے بِسَمْعِهِمْ، کانے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور آنکھیں لے لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم، کہ ہمارا یہ جو سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اس میں سے جو بھی کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا، ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو اس سے زیادہ معلومات ہیں تو آپ مجھ سے شیئر کیجیے گا، میرے بھی علم میں اضافہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد اس کو پڑھانے کا اور اس کو پڑھنے کا صرف اللہ پاک کی رضا ہے، کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہم گناہ گار ہیں، ایک چھوٹی سی کوشش، ہو سکتا ہے اللہ پاک کی ذات کو کوئی ایک کام انسان کی زندگی میں پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی بنا پہ اس کو بخش دے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتی ہوں، اور اس کا ثواب جتنے بھی مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو پہنچاتی ہوں۔ آپ لوگ بھی اس کو سن کے پڑھ کے، جتنے آپ کے عزیز و قارب اس دنیا فانی سے، کل مومن، کل مومنات، کل مسلم، کل مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی سبق میں ملیں گے، اور اگلے سبق کو بھی ہم اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔